دیکھو تو اعتراض کیا ہو رہا ہوا تھا؟ اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ جو خبر صادق کی تقسیم کر رہے ہیں اور دو ہی قسم بتا رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اور بھی قسمیں ہیں خبر صادق کی جو سبب علم ہے، تو ان کو کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا جیسے اللہ کی تعالیٰ کی خبر، فرشتوں کی خبر، ان سے بھی تو علم حاصل ہوتا ہے۔ قرینے والی خبر، قرینے کے ذریعے جہاں کذب کا احتمال ختم ہو جائے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، وہ بھی خبر صادق میں سے ہیں، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ان کو کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ تو دو قسم بتانا آپ کا صحیح نہیں ہے، بلکہ دو سے زائد قسمیں ہیں۔ تو جواب میں کیا کہا گیا کہ دیکھیے یہاں اس خبر صادق کی تقسیم ہو رہی ہے جو عام مخلوق کے لیے سبب علم ہو اور خبر ہونے کی حیثیت سے، قرینہ وغیرہ اس میں نہ ہو، خبر ہونے کی حیثیت سے اور عام مخلوق کے لیے سبب علم ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی خبر اس میں شامل، چونکہ وہ عام مخلوق کے لیے سبب علم نہیں ہے۔ عام مخلوق کے لیے کب بنتا ہے؟ جب رسولوں فرشتوں کے وسیلے سے آئے تب۔ اسی طرح جو قرینے والی خبر ہے وہ سبب علم تو ہے عام مخلوق کے لیے، مگر وہ من حیث الخبر نہیں ہے، وہ قرینے کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اور ہماری تقسیم اس خبر کی ہو رہی ہے جو خبر ہونے کی حیثیت سے سبب علم ہو، لہذا قرینے والی خبر بھی اس مقسم میں داخل نہیں ہے۔ تو جو مقسم میں شامل ہی نہیں ہے اس کے خارج ہونے سے ہمارے حصر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کہا اجماع والی خبر، تو اگر اجماع والی خبر متواتر میں شامل ہے، کس میں شامل ہے؟ متواتر میں شامل ہے، تو خارج کہاں ہے وہ؟ یہاں تک ہو گیا تھا۔ وقد یجابوں سے ایک دوسرا جواب دیا گیا تھا، اور اس میں شارح سے کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ کن سے غلطی ہوئی ہے؟ حضرت شارح سے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے نہیں۔ غلطی کیا ہے سنو پہلے، شارح کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے اہل اجماع کی خبر کے بارے میں کہ اہل اجماع کی خبر جو سبب علم ہے، مفید علم ہے، وہ خبر ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ ان دلائل کی وجہ سے ہیں جو دلائل اجماع کی خبر کو مفید علم مانتی ہے۔ جن دلائل کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اجماع کی خبر بھی مفید علم ہے، ان دلائل کی وجہ سے اہل اجماع کی خبر مفید علم ہے۔ تو اہل اجماع کی خبر ہونے کی حیثیت سے مفید علم، یہ تو مفید علم ہے ان دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے، جو دلائل یہ بتا رہی ہیں کہ اجماع کی خبر بھی حجت ہے، سبب علم ہے، تو یہ خبر ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، لہٰذا یہ مقسم میں شامل نہیں ہے۔ یہ کون سمجھا؟ یہ شارح کہہ رہے ہیں، یہ جواب دیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھیے وَقَدْ یُجَابُ، اور کبھی یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ بِمُجَرَّدِهِ، اہل اجماع کی خبر مقسم میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خبر ہونے کی حیثیت سے مفید علم نہیں ہے، بل بالنظر الی الادلۃ الدالۃ علی کون الاجماع حجۃ، بلکہ وہ خبر اجماع مفید علم ہے ان دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے جو دلائل اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہے، لہذا اجماع مقسم میں شامل نہیں ہے۔ جب مقسم میں شامل نہیں ہے تو قسم میں کیوں شامل رہے گا وہ؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل اجماع کی خبر کو مقسم میں شامل نہیں کیا گیا، یہ شارح نے سمجھا ہے، حالانکہ اہل اجماع کی خبر مقسم میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ مقسم میں شامل ہے، ہاں، اور شارح نکال رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہے ہیں۔ اس جواب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقسم میں شامل نہیں ہے، اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی اہل اجماع کی خبر ان دونوں قسموں سے باہر نہیں ہے، یہ خبر رسول میں شامل ہے،
مقسم کا حصہ ہے اور خبر رسول میں چونکہ اہل اجماع کی خبر حجت ہے احادیث کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہوگا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اجماع جب بھی ہوگا وہ صحیح بات پر ہوگا، غلط بات پر نہیں ہوگا. اس حدیث سے اجماع کا حجت ہونا معلوم ہوا. تو گویا کہ اجماع کی بات دراصل حدیث کی بات ہے. وہ کس کی بات ہے؟ تو اجماع کو خبر رسول میں شامل کیا گیا. کہاں شامل کیا گیا؟ اس جواب کے ذریعے. اور شارح نے کیا سمجھا کہ نہیں، اجماع مقسم میں شامل ہی نہیں ہے. مقسم میں تو مقصد تھا مقسم میں شامل کر کے خبر رسول ثابت کرنا. سمجھ گئے؟ اور شارح نے کیا سمجھا کہ مقسم میں شامل ہی نہیں ہے. یہ ہے شارح سے خطا. قلنا، ہم کہیں گے، اسی لیے شارح یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر اجماع کو اس بنیاد پر مقسم سے خارج کریں گے کہ وہ خبر ہونے کی حیثیت سے مفید علم نہیں ہے بلکہ ان دلائل کی وجہ سے مفید علم ہے جو دلائل اجماع کی حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، تو شارح کہہ رہے اگر اس بنیاد پر اجماع کو خبر صادق سے نکالیں گے آپ تو پھر احادیث بھی خبر صادق سے نکل جائیں گی، خبر رسول بھی نکل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ خبر رسول کا حجت ہونا بھی خبر ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ قرآن دلالت کرتا ہے خبر رسول کے حجت ہونے پر. سن رہے ہو؟ قرآن دلالت کرتا ہے خبر رسول کی حجت ہونے پر. تو خبر رسول خبر ہونے کی حیثیت سے مفید علم نہیں ہوا. تو جب اجماع کی خبر ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں، دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے مفید ہے، تو آپ نے اس کو مقسم سے خارج کر دیا. تب تو خبر رسول بھی خبر ہونے کی حیثیت سے مفید علم نہیں ہے، یہ تو قرآن کو دیکھ کے تب مفید علم ہونا ثابت ہوا ہے. تو خبر رسول بھی خبر صادق سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے شارح کہہ رہے ہیں تب تو ہم کہیں گے وَكَذَلِكَ خبر الرسول علیہ السلام، یہ حال تو خبر رسول کا بھی ہے، تو خبر رسول بھی خارج ہو جائیں گے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت شارح سے یہ جو قد یجابو سے جواب دیا گیا ہے، اجماع کی خبر کو مقسم سے خارج کرنا نہیں ہے کہ آپ یہ اعتراض کریں گے. یہ جواب دے کے اس کو خبر رسول میں شامل کیا گیا ہے، مقسم سے خارج نہیں کیا گیا ہے. اور شارح نے مقسم سے خارج سمجھ لیا اس جواب سے، یہ خطا ہے. کرول ھذا جعل استدلالیاً، شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خبر رسول کو سے جو علم ہوگا اس کو استدلالی قرار دیا گیا. تو یہ جو انہوں نے خبریں یعنی اجماع والے اس جواب سے انہوں نے جو یہ سمجھا کہ اجماع کو خارج کیا گیا مقسم سے، یہ شارح کی خطا ہے. اب آگے دیکھو، اسباب علم کتنے تھے؟ 3. حواس پڑھ چکے، خبر صادق پڑھ چکے. تیسری چیز ہے عقل. عقل کہتے کس کو ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں عقل کہتے ہیں انسان کی اس قوت کو جس کی بنیاد پر انسان کے اندر علوم و ادراکات کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جس کی بنیاد پر انسان علم و ادراک کا اہل بنتا ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل. سمجھ گئے؟ عقل نہیں ہے تو علوم و ادراک کا استعداد ان کے اندر کرے. اما العقل وہو قوت للنفس، وہ انسان کی وہ قوت ہے اب یہاں نفس سے مراد، میں انسان کا ترجمہ کرتا ہوں اس لیے کہ اس سے مراد یا تو نفس ناطقہ ہے یا روح مراد ہے. سمجھ گئے؟ یہ تو عقل نفس کی وہ قوت ہے جس کے ذریعے نفس علوم و ادراکات کا اہل بنتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے عقل کی تعریف. ایک تعریف آئی ہے عقل کی کہ عقل وہ قوتی غریزیہ ہے جس کے بعد
بدیہیات کا علم حاصل ہوتا ہے اگر آلات و اسباب سلامت ہے تو. آلات و اسباب جیسے آنکھ صحیح ہے تب تو دکھنے والی چیز کا علم اس کو ہوگا. قوت شامہ صحیح ہے تو سونگھنے والی چیزوں کا ادراک ہوگا. کان سے بہرا نہیں ہے، بالکل صاف ہے، تب تو قابل سماعت چیزوں کا ادراک ہوگا. تو عقل کے ذریعے علم حاصل ہوگا مگر اسباب بھی صحیح رہنی چاہیے. سمجھ میں آئی؟ عقل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آنکھ سے بالکل وہ معذور ہے، سامنے پہاڑ ہے تو پتہ چل جائے گا اس کو عقل کے ذریعے؟ ہاں؟ کان سے بالکل معذور ہے، کچھ بھی نہیں سن پاتا ہے، اور کوئی سریلی انداز میں وہاں نعت نبی گنگنائے تو عقل کے ذریعے ادراک ہو جائے گا کہ نعت پڑھ رہا ہے کہ گانا گا رہا ہے؟ ہاں؟ تو عقل کے ذریعے علم ہوگا مگر آلات و اسباب بھی ٹھیک رہنے. تو بعض لوگوں نے عقل کی یہ تعریف کی، وہ ایک قوت کا نام ہے جس کے بعد علم حاصل ہوتا ہے مگر آلات و اسباب کی سلامتی کے وقت. تو یہ جو تعریف کیا ہے یہ تعریف بے یہی تعریف ہے جو کہا کہ عقل نفس کی وہ قوت ہے جس کے ذریعے نفس علم و ادراکات کا اہل ہوتا ہے. یہ تعریف اور وہ جو قوت غریزیہ والی تعریف ہے، دونوں کا مطلب اور معنی ایک ہے. وَهُوَ الْمَعْنَى، یہی معنی ہے ان کے قول غریزۃ یتبعها العلم بالضروریات عند سلامت الاسباب. تو یہی معنی ہے ان لوگوں کے قول کا جو کہا ہے کہ عقل وہ قوت غریزیہ ہے جس کے بعد بدیہیات کا علم ہوتا ہے سلامتی حالات کے وقت. بعض لوگوں نے عقل کی تعریف کی ہے کہ نہیں، عقل قوت نہیں بلکہ ایک جوہر ہے. کیا ہے؟ جوہر، جس کے ذریعے غائب چیزوں کا ادراک ہوتا ہے کسی وسیلے سے، اور محسوس چیزوں کا علم ہوتا ہے محسوس کر کے، محسوسات کا ادراک ہوتا ہے حواس کے ذریعے، اور غائب چیزوں کا ادراک ہوتا ہے وسیلے سے. تو وہ قوت جس کے جو غائب چیزوں کا ادراک کرتا ہے کچھ وسائل سے اور محسوسات کا ادراک کرتا ہے حواس سے، وہ قوت جو ادراک کرتی ہے اسی قوت کو کہتے ہیں عقل، اس جوہر کو کہتے ہیں عقل. بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے. کہا گیا ہے کہ جوہر، عقل وہ جوہر ہے کہ تدرکو بہ الغائبات، جس کے ذریعے غائب چیزوں کا ادراک ہوتا ہے وسائل سے اور محسوسات کا ادراک ہوتا ہے مشاہدہ سے. تو یہ عقل بھی سبب علم ہے، فہوا سبب للعلم، یہ بھی سبب علم ہے. پہلے تو کہہ دیا کہ سبب علم ہے، یہ نہیں کہا کہ اسباب علم تین ہے، حواس، خبر صادق اور عقل. تو اجمالی طور وہاں پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تین ہے، تو وہی تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ عقل بھی سبب علم ہے. پھر یہاں دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال سمجھ رہے ہو؟ یہاں دوبارہ سبب العلم یہ صراحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا بارے میں اختلاف زیادہ ہو، جس برحق چیز کا انکار زیادہ کرے تو اس کو بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے. نہیں کریں گے تو وہ غلط والے حاوی ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اور لوگ اسی غلط کو صحیح سمجھنے لگے گا. تو چونکہ کچھ لوگوں کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ عقل مفید علم ہے یا، تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اس لیے دوبارہ صراحت کر دیے. سمجھ گئے؟ چونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا انکار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بار بار ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ وہ انکار والے کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. تو اس لیے ہمارے خطبہ ان موضوعات کو زیر بحث زیادہ لاتے ہیں جن موضوعات کے سلسلے میں بد مذہب انکار کرتے ہیں. کہیں فاتحہ کے ثبوت پر گفتگو، تو کہیں میلاد کے ثبوت پر گفتگو، کہیں کسی پر گفتگو. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اب اگر یہ ہمارے لوگ ان کے ثبوت پر دلیل نہیں دیں گے تو لوگوں کے دماغ میں یہ آ جائے گا جو انکار کر رہے ہیں شاید وہی حق ہے.
آج جو کچھ لوگ جو دینی تعلیم سے دور ہیں، اسکولی تعلیم والے طلبہ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اسکولوں میں وہ گھسے ہوئے ہیں، کون؟ یہ بد مذہب کے کارندے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، وہاں بھی وہ مزارات کی حاضری کے خلاف بک بک کر رہا ہے، وہ بار بار بک بک کر رہا، اس کا کوئی وہاں رد کرنے والا نہیں ہے، تو یہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ اور کچھ دنوں کے بعد سن کے سمجھ لیا وہی حق ہے، تو اب کہتا نہیں مزارات میں جانا نہیں چاہیے، ابھی بھی کہنے لگتا ہے۔ چونکہ مزارات کے ثبوت پر جو دلیلیں ہیں، زیارت کے ثبوت پر جو دلیلیں ہیں، ان کے سامنے وہ دلیلیں نہیں آئی، وہ احمقوں کی دلیل باتیں ان کو سمجھ میں آ گئی۔ پوری غیر مقلدیت کو یہ چیلنج ہے کہ وہ کہیں سے یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ مزارات کی حاضری یہ منع ہے۔ اپنے طرف سے اسماعیل دہلوی نے گڑھ کے مزارات کو اور قبروں کو بت لکھ دیا، جبکہ حدیث پاک میں قبروں کی زیارت کا حکم ہے۔ رسول اللہ خود قبروں کی زیارت کو جاتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی قبروں کی حاضری کی فضیلت بیان فرمائی۔ سمجھ گئے؟ یہ ساری حدیثیں ہیں، تو چونکہ ہمارا کوئی آدمی بیان نہیں کرتا وہاں اسکول میں جا کے، اور وہ جو اسکول میں ایک ٹیچر آیا ہوا ہے یا کوئی ایک لڑکا ہے تو وہ وہی بیان کرتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے، شرک ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب وہی سن کے ان کو بھی وہی سمجھ میں آ گیا۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جس کا انکار ہو، حالانکہ وہ چیز برحق ہے، پھر بھی اس کا انکار ہو تو اس کو بار بار رد کرو، بار بار ذکر کرو، اس کی حقانیت کو بار بار ذکر کرو، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ حق یہ ہے، وہ نہیں ہے جو انکار ہو رہا۔ سمجھ گئے؟ تو چونکہ عقل کے سبب علم ہونے کا انکار ہو رہا تھا، تو پہلے اگرچہ معلوم ہو گیا، پھر صراحت کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ نہیں، عقل حقیقتاً سبب علم ہے۔ سمجھ گیا؟ دیکھو کسرحا بذالک، پھر یہاں اس کی صراحت کر رہے ہیں کہ عقل سبب علم ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من خلاف السمنیہ والملاحدہ، اس لیے کہ اس میں سمنیہ اور ملحدوں کا اختلاف ہے تمام نظریات میں، اور بعض فلسفیوں کا اختلاف ہے الہیات میں۔ کیوں اختلاف کرتے ہیں یہ؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، اختلاف بہت ہے، عقل کے ذریعے اختلاف ہوتا ہے، اس کی عقل کچھ کہتی ہے، اس کی عقل کچھ کہتی ہے، تو عقل کی بات کیسے مانیں گے؟ بناء علی کثرت الاختلاف و تناقض الآراء، رائے مختلف ہے، یہ کہتے ایسا ہونا چاہیے تو ٹھیک رہے گا، وہ کہتے ایسا ہونا چاہیے ٹھیک رہے گا، تو رائے الگ الگ، کس پر بھروسہ کریں گے؟ اس لیے کہتا عقل ہی غلط ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عقل سے علم نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ سمنیہ، ملاحدہ اور فلاسفہ عقل ہی کے سبب علم ہونے کا انکار کرتے ہیں، اختلاف رائے اور اختلاف تناقض رائے ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے یہاں دوبارہ کہا کہ نہیں، عقل سبب علم ہے۔ اب یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر عقل سے علم حاصل ہوتا تو اختلاف کیوں ہے، تو اس کا جواب سنو۔ دیکھو بھائی، اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے، کسی انسان سے غلطی ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب ہے سارے انسان غلط ہے؟ یہ تو بیوقوفی والی بات ہے نا۔ ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے اب سارے انسان کو غلط، قصوروار قرار دینا، یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ٹھیک اسی طرح اگر کسی کی عقل نے خطا کی ہے تو اس سے سارے انسانوں کی عقل کو غلط ٹھہرانا یہ حماقت نہیں ہے؟ ایک انسان نے نظر و فکر پیش کیا، انہوں نے اپنے نظر و فکر میں قواعد و قوانین کی رعایت نہیں کی تو نتیجہ غلط نکلا، تو اس سے یہ لازم کہا آ جاتا ہے کہ باقی جو نظر لوگ پیش کر رہے ہیں، نظر و فکر اور قوانین کی بھی رعایت کر رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہو جائیں گے کیا؟ تو ایک کی نظر کے غلط ہونے سے سارے نظروں کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، جیسے ایک انسان کی غلطی سارے انسان کو غلط نہیں کر ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح کسی ایک نظر کی غلطی سے تمام نظروں کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسا جو کرتا وہ بے وقوف ہے۔ کیا ہے؟ وہی کہہ رہا ہے۔ سنو، جواب یہ ہے انا ذالک لفساد النظر، یہ جو کہیں اختلاف ہوتا ہے
یہ نظر میں فساد ہونے کی وجہ سے، نظر و فکر میں قوانین کی رعایت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وہاں نظر میں فساد ہے، قوانین کی رعایت نہیں ہے، اس لیے غلطی ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ اب سب غلط ہو جائیں گے۔ فلا ینافی کون النظر الصحیح من العقل مفیدا للعلم، تو یہ نظر عقل کی، نظر صحیح کے مفید علم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی ان کی نظر غلط تھی تو اس کا مطلب جو صحیح نظر ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، عقل کے ذریعے اگر علم نہیں حاصل ہوتا ہے، بے وقوفو، اگر عقل کے ذریعے علم نہیں حاصل ہوتا ہے تو یہ کیسے تم کو پتہ چلا کہ عقل کے ذریعے علم نہیں حاصل ہوتا ہے؟ یہ کس کے ذریعے پتہ لگایا تم؟ بھینس کے ذریعے کہ عقل کے ذریعے پتہ لگایا؟ یہ بات جو کر رہے ہو عقل ہی کے ذریعے کر رہے ہو نا۔ تو جب سرے سے کہتے ہو کہ عقل سے کوئی علم حاصل ہی نہیں ہوتا ہے، یہ علم تم کو کیسے ہو گیا کہ عقل سے علم حاصل نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو ایک علم ہے۔ تو خود عقل کے ذریعے دلیل دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عقل کے ذریعے علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی نفی کر رہے ہو اس چیز کو تو خود ثابت کر رہے ہو۔ کہہ رہا علاوہ اس کے انا ما ذکرتم استدلال من نظر العقل، جو تم ذکر کرے وہ تو خود عقل کی نظر سے دلیل دینا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ففیہ اثبات ما نفیتم، تو اس میں تو اسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے جس کی تم نفی کر، فیتناقض، تو خود تم اپنے رائے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ سمجھ گئے؟ بس کرو۔